بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میری ایک تحریر پر ایک صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ لوگ جمعے کے خطبے سے قبل جو اردو میں یا انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو یہ خطاب اور تقریر کرنا بدعت ہے۔ اور دلیل میں یہ حدیث پیش کی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز سے قبل حلقہ بنانے سے، یعنی مختلف لوگ ایک حلقے بنا کر مسجد میں بیٹھے، اس طرح حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن اردو میں جو درس دیا جاتا ہے یا تقریر کی جاتی ہے، یا انگریزی میں جو درس دیا جاتا ہے یا خطبہ یا خطاب کیا جاتا ہے خطبے سے پہلے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں عجمی لوگ وہ عربی نہیں سمجھتے، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی جمعے کے خطبے سے قبل درس ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، ان کے زمانے میں حضرت تمیم داری نے ان سے اجازت مانگی اور ان کی اجازت سے وہ جمعے کے دن درس دیا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تو حضرت تمیم داری خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جمعے کے دن منبر کے پاس کھڑے ہو کر درس دیا کرتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آتے اور دروازے سے اندر داخل ہوتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں بھی جمعے کے خطبے سے قبل مسجد کے اندر درس ہوا کرتا تھا، یعنی امام جو ہے وہ یا مقرر تقریر کرتا تھا، خطیب بیان کرتا تھا، درس ہوتے تھے، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یہ غلط ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جمعے کے دن نماز سے قبل حلقہ بنانے سے، یعنی حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے، تو وہ جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو نہ کریں، الگ الگ حلقے بنا کر، اور اس طرح حلقے بنانے سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو ان کو تکلیف ہوگی، تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور خود وہاں پر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو نہ کرے، اس لیے آپ نے اس قسم کے حلقوں سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء، خرید و فروخت سے منع فرمایا جمعے کے دن۔ اسی طرح آپ نے مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان سے منع فرمایا، مسجد میں حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ تو یہ ساری ممانعت جو آپ نے کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ دنیاوی کام اور دنیاوی گفتگو نہ ہو، تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ علمی درس اور دینی درس اور تقریر سے ممانعت نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کا فائدہ ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی یہ منقول ہے، لہذا اس کو بدعت کہنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے اور وہ جائز عمل ہے۔ البتہ علماء اکرام اس بارے میں ایک مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جب جمعے کے خطبے سے قبل جو درس ہو وہ درس ممبر پر نہ دیا جائے، بہتر ہے کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر یا کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر درس دیا جائے۔ ممبر پر درس دینے سے جو علماء منع فرماتے ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ممبر پر نہ ہو، تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ممبر پر صرف خطبہ ہونا چاہیے، تو اگر اس میں درس وغیرہ ہوگا تو وہ گویا ایسا نہ ہو کہ خطبے میں اضافہ سمجھا جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ممبر کے قریب کھڑے ہو کر یا کرسی پر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔